رب تبارک و تعالیٰ کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحج آیت نمبر 77 میں ذکر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اپنے رب کی طرف، عبادت کرو اور اچھے کام کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس کی ابتدائے آیت کریمہ میں صرف ماہ رمضان ہی نہیں بلکہ ساری زندگی کامیاب گزارنے اور آخرت میں انعام پانے کا ایک زبردست فارمولہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 نکاتی فارمولے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، پہلا اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، یہ پہلا نسخہ فرمایا۔ اور کس سے فرمایا؟ ایمان والوں سے، کہ رکوع اور سجدہ کرو۔ مطلب کیا؟ کہ خوب نمازیں پڑھو۔ رکوع اور سجدہ چونکہ یہ نماز کے رکن اعظم ہے، اس لیے قرآن کریم نے نماز کو کبھی رکوع سے اور کبھی سجود سے جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ دیکھیں کئی جگہ رب نے کیا فرمایا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز کو کبھی رکوع کے ساتھ کبھی سجدے کے ساتھ ذکر فرمایا، مقصد یہ تھا کہ نماز ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور دوسرا فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ صرف نماز نہیں پڑھنی ہے کہ نماز پڑھ لی باقی سارے کام چھوڑ دیے، نہیں، رب نے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی اگر کامیابی پانی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ کہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز تو بندہ کر رہا ہے، باقی کاموں میں ریاکاری کرتا رہے، باقی سارے گناہ کرتا رہے، تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اے ایمان والو، کامیابی پانے کے لیے عبادت کرو، پورے اخلاص کے ساتھ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ گناہ سے بھی بچتے رہو، کیونکہ سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہے جو گناہ سے بچتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کن ورعن تکون اعبد الناس، اے ابو ہریرہ پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی کہ گناہوں سے بچتے رہو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا ایھا الناس افضل، یعنی سب سے افضل مسلمان کون ہے، یا کون ہے سب سے افضل انسان؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا سب سے افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا تو بعض دفعہ گناہ کرتا ہے، تو لوگوں نے کہا نیکیاں کرنے والا، یعنی کہ راہ خدا میں لڑنے والا؟ آپ نے فرمایا یہ بھی گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے۔ لوگ بولے روزے دار سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا روزہ رکھنے والا بھی گناہ کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ دیگر گناہ بھی کر لیتا ہے۔ فرمایا سب سے افضل بندہ صاحب ورع، یعنی کہ پرہیزگار ہے، بے شک وہ پرہیزگار کہ جو مکمل رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کی اطاعت کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، ہر گناہ سے بچنے والا سب سے افضل مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب سے افضل انسان ہے۔ تو اصل میں عبادت گزار وہ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے،
یعنی کہ گناہوں سے بچتا رہے. چنانچہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. یعنی اے ایمان والو صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرو اور ریاکاری سے بچو کہ ہر قسم کی عبادت بجا لاؤ. اور سب سے اہم یہ ہے کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہو. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر عبادات، تمام عبادات جو ہے وہ بجا لانی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ صرف عبادت نہیں کرنی ہے، صرف نماز یا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ رب نے فرمایا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے. اور تیسرا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اچھے کام کرو. یعنی کامیابی پانے کا جو تیسرا نسخہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، صلح رحمی کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اور اچھے اخلاق اپناؤ. یعنی کہ پہلا نماز پڑھو، دوسرا کہ تمام دیگر عبادات جو ہے وہ بجا لاؤ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو، اور تیسرا اچھے کام کرو یعنی کہ بھلائی والے کام کیا کرو. تو فرمایا جب بندہ یہ تینوں کام کرے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، دیگر عبادات بھی بجا لائے گا، اپنے آپ کو ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بھی بچائے گا اور اپنے اچھے اخلاق بھی کر لے گا، تو فرمایا لعلکم تفلحون، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. اس امید پہ یہ کام کرنا ہے کہ تم فلاح پا جاؤ. تو معلوم ہوا یہ تین کام آخرت میں کامیابی والے ہیں. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب گزر جائے، ہم اس دنیا سے کامیاب ہو کے چلے جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ساتھ ہی ساتھ یہ تینوں کام کرتے چلے جائیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم ضرور جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے.